بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو القدس اویئرنیس کیمپین. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، یہ ہماری ایک سیریز ہوگی ود ملٹیپل ایپیسوڈس، اور جو ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ فلسطین کے اوپر، کرنٹ سچویشن جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر بدترین اور ہسٹری کے بدترین اور ظالمانہ قسم کے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. یعنی کہ ماڈرن ڈے کے اندر، جس کے اندر ہیومینٹی اور ایکول رائٹس اور یونائٹڈ نیشنز اور یہ جو ہیومینٹی کے بڑے بڑے علمبردار ممالک ہیں اور بڑے بڑے انڈیپینڈنٹ این جی اوز ہیں اور ادارے ہیں جو اس چیز کے اوپر بات کرتے ہیں، سو وہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے، ان کی پریزنس دیکھتے ہوئے، اور جو کرنٹلی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک دوگلا قسم کا، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں، اور یہ صرف باتوں کی حد تک ہے اور یہ ان کی اپنی حد تک ہے. انشاءاللہ اس ڈیٹیلز میں آئیں گے کہ یوکرین میں کیا ہوا اور فلسطین میں اسی زمانے میں کیا ہوا اور دونوں کو دنیا نے کیا کیا، اس کے اوپر ایک مزید بات کریں گے. لیکن آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے بہت ہی پیارے البرہان کے اسد اللہ قاضی صاحب جو ہیں، وہ ہم نے انہیں دعوت دی ہے کہ پچھلے ایپیسوڈز کے اندر ہم نے جو ہسٹوریکل ویو ہے، یعنی کہ بیفور اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آفٹر اسلام تک، پلس ہم نے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے ارض فلسطین کی، فلسطین کے علاقے کی، اس زمین کی کتنی اہمیت ہے. اور ہم نے یہ پروف کیا ہے ان دو چیزوں سے کہ یہ واقعی اس سرزمین کی جو کسٹوڈین شپ ہے، اس کا صرف دا اونلی رائٹ فل کسٹوڈین فار دس پیس آف لینڈ آر مسلمس، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. سو اس سے وہ انشاءاللہ اگر آپ سے مس آؤٹ ہو گئی ہیں تو ہماری پچھلی ایپیسوڈز دیکھیں. تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے اسد اللہ بھائی کے ساتھ. اسد اللہ بھائی، ویلکم ٹو آر لاؤنج. تھینک یو سو مچ. تو کیسے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ سیٹ ہے انشاءاللہ. سو کمنگ بیک ٹو دا مین ٹاپک، ہم آج بات کریں گے جو جوئش ہسٹری ہے، جو کہ 18 سینچری سے شروع ہو رہی ہے ٹل 1948. ٹھیک ہے، سو اس کے بارے میں بتائیں کیا ہوا تھا 18 سینچری میں. یہ لوگ، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یہ در بدر تھے، کچھ لوگ رشیا میں تھے، کچھ یورپ میں تھے، کچھ فرانس میں تھے، کچھ مختلف ممالک کے اندر یہ لوگ تھے. تو کیا اس ٹائم کے مین ایونٹس تھے، کیا ہو رہا تھا؟ جی بالکل، یہ جو جیوز کی ہسٹری ہے، اس کو ہسٹوریکلی سمجھا جائے تو بہت سینس بنتی ہے آج کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کی. تو ان کی ہسٹری بیسیکلی 1800s میں جب رشیا نے بالکن اسٹیٹس پہ قبضہ کیا اور اس میں ایسٹرن یورپ پہ کے کافی ممالک پر قبضہ کیا، جیسے کہ پولینڈ ہے، جیسے کہ اس کے ساتھ کے علاقے ہیں، ہنگیرین سٹیز تھیں کچھ. تو رشین امپائر نے جب اس جگہ کو پکڑ لیا تو یہ کیونکہ تھے آرتھوڈاکس کرسچنس، اور یہ جیوز کو سمجھتے تھے کہ یہ ایک امپیور ریس ہیں. یہ سمجھتے تھے کہ ان کی انکلوژن ان کی سوسائٹی میں امپیورٹی لے کر آئے گی، اور یہ ان کو سمجھتے تھے کہ کیونکہ ان کے جسٹس کے معیار بالکل ختم ہے، یہ کوئی جسٹس کے معیار ہی نہیں ہے، تو یہ اگر ان کی سوسائٹی میں آ گئے تو ان کی سوسائٹی خراب ہو جائے گی، اور یہ اس کو بہت سخت طریقے سے اپوز کرتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ جیوز ان علاقوں میں جو انہوں نے ریسنٹلی فتح کیے تھے 1812 میں، 1812 سے لے کے 1816 تک ان کی یہ انویژنس چلی تھیں ایسٹرن یورپ کی، اور ان علاقوں میں یہ جیوز کو پکڑ کے اور ان کو مارتے تھے. کبھی 200 جیوز مار دیے، کبھی 600 جیوز مار دیے، کبھی 100 جیوز مار دیے، اور اس میں ڈسٹنکشن نہیں کرتے تھے کہ یہ عورتوں کو مار رہے ہیں یا بچوں کو مار رہے ہیں یا ان کے مردوں کو مار رہے ہیں. نہتے لوگ ہوتے تھے ان کو بھی مارتے تھے. تو یہ پوگرومز کی ہسٹری جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے 1812 سے لے کے پھر یہ 1930s تک یہ اس طرح چلتا رہا ہے جب تک کہ ہولوکاسٹ ہوتی رہی. مطلب کہ ایسٹرن یورپ میں رشینز کے آنے کے بعد جیوز کے لیے یہ ایسٹرن یورپ میں رہنا بالکل حرام ہو گیا تھا، یہ رہ ہی نہیں پا رہے تھے. پلس رشیا میں بھی، رشیا کے اندر بھی، اور رشیا کے اپنے اندر جو ان کا مین لینڈ ہے وہاں پہ تو جیوز کی پاپولیشن بہت کم تھی. ان علاقوں میں جہاں پہ رشیا نے قبضہ کیا تھا، یہاں سے جیوز بہت سخت طریقے سے مارے گئے. ان کو فورس کیا گیا بیسیکلی کہ ظاہری بات ہے جب ان کے بچے سیف نہیں ہیں، ان کی عورتیں سیف نہیں ہیں، تو وہ فورس ہوئے کہ ایسٹرن یورپ کو چھوڑ کے دوسرے لینڈز میں چلے جائیں. تو دیئر کلوزسٹ ڈیسٹینیشن واز ویسٹرن یورپ، مطلب کہ رائن ریور کے ویسٹ پہ جو بھی پرشین لینڈز تھے، جو بھی آسٹرین لینڈز تھے، وینیشینز جتنی کمیونٹیز تھیں، یہ وہاں پہ رہنا شروع ہو گئے. وہاں پہ یہ سین تھا کہ کیونکہ یہ بینکرز تھے، یہ بینکنگ کو سمجھتے تھے اور اس میں اپنی سروسز دیتے تھے، تو ان کو قدر رسپیکٹیبل لیونگ ملی وہاں پہ. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ وینس کے اندر جیوز کی ایک بڑی رسپیکٹ تھی، اور پرشین لینڈز کے اندر کچھ جیوز جو تھے وہ بڑے ویلدی ہو گئے تھے. تو ان ساری جگہوں پر ان کے لیے کچھ نہ کچھ جائے پناہ تھی.
تو اس کا مطلب ہے کہ اس وجہ سے ایک تو انہوں نے وہاں پہ انفلوئنس بھی کرنا شروع کیا، بیکاز بینکنگ سسٹم ہے ہی ایسا کہ وہ وہاں پہ انویسٹمنٹس آ رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آگے جا کے اپنی جو کانٹیکٹس بنتے ہیں اس کی وجہ سے اپنی بات بھی منوائی جا سکتی ہے. اچھا، اس میں آپ نے بڑی امپورٹنٹ ابھی آپ کی بات پہ واپس آتے ہیں، اس میں آپ نے بڑی ایک امپورٹنٹ بات کی جو ان کا نکالا جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جوئش ہسٹری کے اندر یہ لوگ دنیا میں مختلف حصوں میں رہے ہیں اور وہاں سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے گئے ہیں. اس کی دو پاسبل ریزنز نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ عدل و انصاف کا پیمانہ دیگر ادیان کا یا دیگر مذاہب کا وہ تھا ہی نہیں، وہ انہیں انسان سمجھتے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں ہوتا تھا. اور دوسرا، ان کا اپنا جیوز کا اپنا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، ان کی غداری اور مکاری کی وجہ سے بھی یہ مشہور تھے. بالکل ایسے ہی ہے. رشینس تو یہ بھی کہتے تھے کہ ان کو مین سٹیز میں نہ رکھا جائے بلکہ ان کو باہر، سٹیز کے باہر جو سلمز ہوتے ہیں ان میں رکھا جائے. ان کو جو جابس وہ دیتے تھے وہ انتہائی ڈیگریٹری ہوتی تھیں اور ان کی رسپیکٹ کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا تھا. ان کو کچھ ڈریسز پہننے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی تھی تاکہ جیوز کو باقی کمیونٹی سے سیپریٹ رکھ سکیں. تو یہ بالکل اسی طرح. تو اسی کے مقابلے میں اگر ہم پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی جیوز نے مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں تو وہاں پہ تو میرے خیال سے سب سے زیادہ سیف پلیس ان کے لیے پوری دنیا میں اگر کوئی تھی تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جب یہ پوگرمز ہوئے تھے تو اس میں سے کچھ کمیونٹیز بالکن سے شپ ہو کے ساؤتھ میں اوٹومن ایمپائر میں بھی گئی اور وہاں پہ بھی جا کے انہوں نے اپنی کمیونٹیز بنائی. لیکن وہاں پر ان کو اس طریقے سے پرسیکیوٹ نہیں کیا گیا جس طرح سے یورپ میں 100 سال بعد کیا گیا. ہولوکاسٹ میں ان کو ڈال کے اور گیس چیمبرز میں ان کو بوائل کیا گیا. اس طرح کی کوئی چیز مسلمانوں کے ان سے نہیں ملتی، بلکہ مسلمانوں کے پاس یہ پوری ملینیم جو یہ 1000 سال مسلمانوں کے انڈر رہے، سب سے زیادہ سیف، سب سے زیادہ سیکیور، سب سے زیادہ رسپیکٹیبل لیونگ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ حاصل کیے. مسلمان آلسو یہ واحد کمیونٹی ہے مسلمان جو ان کو ایز این ایکول پارٹی ٹریٹ کرتے رہے. جب بھی ان کے ساتھ معاہدہ کیا تو ان کو ایز این ایکول اینٹیٹی ٹریٹ کیا، باقی سب نے ان کو ایز اے سبجیکٹ ٹریٹ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس چیز کا خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کو یا اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں ہر کسی کے رائٹس اپنی جگہ کے اوپر ہیں. لیکن اگر دیگر مذاہب کو، بے شک کرسچینٹی کو دیکھ لیں یا دیگر آپ اور بھی جو مذاہب ہیں انہیں دیکھیں تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے سروائیول کو پرائرٹی دیتے ہیں اور باقیوں کو وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے رائٹس کو وائلیٹ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ اگر وہ مائنورٹی ہیں تو اسے تو بالکل بھی نہیں سمجھا جاتا. بالکل اسی طرح. اور ویسٹرن یورپ میں بھی آنے کے بعد انہوں نے جو اپنی کمیونٹیز بنائی اس میں ان لوگوں کو اتنا زیادہ ڈی ہیومنائز کیا گیا اوور اے پیریڈ آف 6 to 7 decades کہ جب نازیزم آیا تو پھر اس کے بعد ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. فار ویکس ان کو گیس چیمبرز میں رکھ کے ان کو اس میں ہولوکاسٹ کی جو ساری ڈیٹیلز ہیں وہ سارے ان کے ساتھ کیا گیا. 1920s 30s 40s میں ہٹلر کے آنے کے بعد ایک پورا ڈسکورس ڈیولپ ہوا 6 سے 7 دہائیوں میں کہ یہ ہیومنس نہیں ہیں، یہ جو ہے ایک ایول ریس ہے، یہاں پہ آ کے رہ گئے. ویسٹرن یورپینز بھی یہ کہتے تھے کہ یہ یہاں کے لوکلز نہیں ہیں، یہ ایسٹرن یورپ سے آئے ہیں اور یہ وہیں پر واپس چلے جائیں یا یہ کہیں اور چلے جائیں، اور ان کو ایز این ایول ریس ٹریٹ کرتے تھے. بالکل صحیح ہے. تو اس کا مطلب دیکھیں اسے کتنا یعنی کہ ان لوگوں نے یہ جو ان کا تجزیہ تھا یا یہ ان کا انالیسس تھا یہ کتنا یہ آپ ایک قسم کا کہہ لیں کہ یہ صحیح ڈائریکشن کے اندر تھا کہ آج یہی یعنی کہ یہ پھر پروو ہو گیا نا، ہسٹوریکلی بھی پروو ہو گیا. اور آج بھی جن لوگوں کو ان کی ہسٹری کا نہیں پتہ وہ آج دیکھ لیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 7 دن کے بچہ یعنی کہ 7 نیو بورن بیبی وہ ان کے ہسپتالوں میں، فلسطین کے ہسپتالوں کے اندر جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. اور ڈاکٹرز جو فلسطینی ہیں وہ اپنے ہاسپٹلز میں، یہ آج کی رپورٹ تھی، اپنے بچے کو انہوں نے ریسیو کیا اور اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کی، جو ڈاکٹر وہاں پہ ایکچولی کام کر رہا ہے. تو اس قسم کی کتنی زیادہ نیوز آ رہی ہیں، اس سے کتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتنی ظالم قوم ہے اور مسلمانوں کے اوپر کتنے مظالم. بالکل. یہ جو ویسٹرن یورپ میں تھے اور ان کو یورپین کمیونٹیز ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کرتی تھیں تو یورپینز ان کو کہتے تھے دا جیوش پرابلم. وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اپنے اندر، وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی کنٹریز سے نکل کے چلے جائیں. اس کی پوری ہسٹری موجود ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یورپ میں ان کو سیٹل نہیں ہونے دیں گے اور ان کو ایک ہوم لینڈ، ایک کنٹری بنا کے دیں جو کہ یورپ سے باہر ہو، یورپ کے اندر نہ ہو. اس میں ایک پروپوزل World War I کے دوران، World War I سے پہلے بلکہ یوگینڈا کا بھی آیا کہ ان کو اٹھا کے یوگینڈا شفٹ کیا جائے، لیکن اس پر پھر فالو اپ نہیں کیا گیا کیونکہ اس پہ جیوز خود کہہ رہے تھے کہ ہم یوگینڈا نہیں جائیں گے.
لیکن کسی بھی صورت جیوز کو یورپ میں انہوں نے نہیں رکھا, انہوں نے یورپ سے نکالا اور پھر ان کے لیے سب سے ایزیسٹ تھا کہ سب سے کلوز جو ہے وہ مڈل ایسٹ ہے, اور مڈل ایسٹ کا پیلسٹائن ہے, کیونکہ وہ ریسنٹلی آٹومن امپائر کا ڈس انٹیگریشن ہوا تھا, تو وہاں پہ کوئی پاور نہیں تھی ان کو اپوز کرنے والی, وہ اس لیے علاقے. بلکہ انفیکٹ آپ مجھے تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ ابھی آٹومن امپائر جو تھی, خلافت عثمانیہ جو تھی, وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئی تھی, جبکہ 1880s کی دہائی کے اندر ہی انہوں نے زائنسٹ جو ان کی آرگنائزیشن ہے اس کی بنیاد رکھ لی تھی, اور اس کی بیسس کے اوپر ان کے کچھ اقدام تھے. اس کے بارے میں تھوڑا. اچھا, پروگرامس کے بعد ان کو جب ویسٹرن یورپ میں ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا تھا, اور یہ ویسٹرن یورپ سے بھی نکل کے کہیں اپنا ہوم لینڈ بنانا چاہ رہے تھے جہاں پہ یہ میجورٹی میں رہے. آپ کو یہاں پہ کٹ کروں گا, میں جاننا چاہوں گا اپنی ویورز کے لیے کہ تھوڑا سا پروگرامس کو کے ورڈ کو ایکسپلین کر دیں, ہاؤ ڈو یو اسپیل اٹ, اور اس کا مطلب کیا ہے. یہ پروگرام جو ہے یہ اس کی اسپیلنگ ہے POGROMS. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مائنورٹی گروپ کو ان کے گھروں سے نکال کے پرسیکیوٹ کرنا, کل کرنا ان میس نمبرز. تو یہ ان کے ساتھ ہوا تھا, جیوز کے ساتھ, جو اب آئرونیکلی یہ دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ پروگرامس سے یہ لوگ بیزار ہو کے آئے تھے ایسٹرن یورپ سے ویسٹرن یورپ, اور اب ویسٹرن یورپ میں ان کو ایکسیپٹیبلٹی نہیں مل رہی تھی, اور یہ جانا چاہ رہے تھے, اپنا ایک ہوم لینڈ بنانا چاہ رہے تھے, اپنی ایک کنٹری بنانا چاہ رہے تھے ان دا ہارٹ آف پیلسٹائن. اور یہ وہاں پہ جانے کے لیے کوششیں کرنا شروع ہوئے. انہوں نے اپنے ایک بڑے رسپیکٹیبل, ان کا ایک ڈراماٹسٹ تھا وینیشین, اس کا نام تھا تھیوڈور ہرزل, اس کو انہوں نے آٹومن امپائر کو بھیجا کہ آٹومن امپائر کو کسی طریقے سے کنونس کریں کہ وہ ان کو لینڈز بیچیں فلسطین کے اندر. لیکن سلطان عبدالحمید اس ٹائم آٹومن ایمپرر تھے, انہوں نے ان کو سخت الفاظ میں منع کیا. انہوں نے کہا کہ اوور آور ڈیڈ باڈیز. بڑا تاریخی جملہ تھا ان کا کہ بڑا انہوں نے سونا انہیں پیش کیا تھا کہ پوری خلافت عثمانیہ کا جتنا قرضہ ہے وہ ہم آپ کو سونا دیں گے تو وہ جو ہے سارا ختم ہو جائے گا, لیکن آپ صرف زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں دے دیں. تو اور انہوں نے آگے سے کہا تھا اوور آور ڈیڈ باڈیز, یعنی کہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر جاؤ گے اس وقت شاید تم لے لو, اس سے پہلے نہیں لے سکتے. اسی طرح غیرت بڑی چیز, یہ مسلمان کی غیرت حمیت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت خلافت عثمانیہ کتنی بڑی تھی. آج کیا پاکستان خلافت عثمانیہ کا شاید ایک چھوٹا سا حصہ بھی نہیں ہوگا, لیکن اور اس وقت کتنا بڑا قرضہ تھا خلافت عثمانیہ کے اوپر, اور کتنا بڑا ڈیٹ تھا. اس کے باوجود, اور کتنا پریشر تھا اس وقت کے حکمران جو سلطان عبدالحمید صاحب تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتنا سالڈ سٹانس لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہسٹری سے, وہ اس ارض فلسطین سے کتنے بخوبی واقف تھے کہ اس کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہ اہمیت ہمیں اپنے دین سے ہی ملتی ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن سے ہی ملتی ہے نا. اچھا, تھیوڈور ہرزل کے ریفیوزل کے بعد جب اس کو ریفیوز کر دیا سلطان عبدالحمید نے, تب اس نے, اور جو ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن تھی, انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمیں ایز این ایلائی آٹومن امپائر تو نہیں مل رہا. اور اس ٹائم آٹومن امپائر تھا بھی دا سک مین آف یورپ, ان کے اپنے اندر بڑے ڈویژنس چل رہی تھیں اور بڑے غدار اس میں اٹھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کسی ایسی پاور کو ایلائی بناتے ہیں جو کہ رائزنگ پاور بھی ہے اور جو کہ اینٹی آٹومن بھی ہے. یہ ضروری تھا کہ وہ آٹومنس کی ایلائی نہ ہو. تو انہوں نے پھر یو کے کو ٹارگیٹ کیا کہ وہ برٹش امپائر نہ صرف آٹومن امپائر کی ایک بہت ہسٹوریکلی ایک اینیمی بھی رہی تھی, بلکہ آٹومن امپائر کو ڈس انٹیگریٹ بھی کرنا چاہتی تھی. گریٹ. یہاں پہ میں صرف اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ جو زائنزم ہے, زائنزم کا مین آبجیکٹیو یہ تھا کہ دنیا کے کسی خطے کے اندر اپنے لیے ایک پیس آف لینڈ لینا. یہ پہلا آبجیکٹیو تھا. اور دوسرا آبجیکٹیو ان کا یہ تھا کہ جب وہ وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے اور اس لینڈ کو لے لیں گے تو اس کے بعد وہاں پہ اپنی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے اوپر کام کریں گے. بالکل اسی طرح. تو یہ ان کا جب الائنس بننا شروع ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا شروع کیا جو کہ نوبلز تھے اور جن کے بارے میں کچھ نہ کچھ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے سمپیتھیٹک ہوں گے آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈس ود دا جیوش پیپل. تو اور انفلوئنسرز بھی ہوں گے ساتھ ساتھ, اور انفلوئنسرز بھی ہوں گے, پارلیمنٹیرینز بھی ہوں گے. فار ایگزامپل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو لارڈ بالفور تھا, یہ جب یو کے کا پرائم منسٹر تھا, یہ اس نے جب بالفور ڈیکلیریشن کیا تب یہ یو کے کا پرائم منسٹر نہیں تھا, یہ فارن سیکرٹری تھا. اس سے تقریباً 15 سال پہلے یہ یو کے کا پرائم منسٹر رہ چکا تھا. اور اس لارڈ بالفور کو انہوں نے یہ پارلیمنٹ کے اندر انفلوئنس کرنے کی کوشش کی تھی, جس پر اس نے کہا تھا کہ جیوز کو بجائے اس کے کہ ہم پیلسٹائن بھیجیں, کیونکہ اس ٹائم آٹومن امپائر ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوا تھا, تو اس نے کہا تھا بجائے اس کے ہم جیوز کو وہاں پر بھیجیں, ہم ان کو اٹھا کے یوگینڈا بھیج دیتے ہیں, ایسٹ افریقہ میں بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کا مسئلہ یہاں یورپ سے ختم ہو جائے. لیکن پھر ہوا اس طرح کہ ان کی طرف سے پریشر بنتا گیا, اور کیونکہ برٹش امپائر بھی کرمبل کرنے کے قریب تھی, ان کے بھی فائنینشیل مسائل میں شروع ہو گئے تھے. جرمنی کے ساتھ ان کی ایک آرمز ریس شروع تھی جو کہ جرمنی ون کیے جا رہا تھا.
تو پھر یہ ہوا کہ برٹش امپائر نے ان کو کہا کہ ہم آپ کو اس جگہ پر ایک گھر دیں گے، لیکن لارڈ بالفور نے وہ جو لیٹر تھا وہ سائن کر کے اپنے ڈراز میں رکھا، اس کو پبلکلی اناؤنس نہیں کیا. جب آٹومن ایمپائر ڈس انٹیگریٹ ہونے کے قریب پہنچا تب اس نے وہ ڈیکلیریشن اٹھا کے روتھ چائلڈ کو دے دیا، اور یہ پھر ایک پبلک اسٹیٹمنٹ بن گیا کہ یو کے نے پبلکلی پلیج کیا ہے ٹو پرووائڈ اے ہوم لینڈ فار دا جوش پیپل ان پیلسٹائن، جس پہ شروع میں یورپ اگری نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر بعد میں انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر اگری کیا. ایون یہ کہ جو ان کی کورسپونڈنس تھی میک مہن اور حسین کورسپونڈنس اس کو کہتے ہیں، اس میں انہوں نے عربس کو یہ پرومس کیا تھا کہ اگر عربس آٹومنس کے خلاف ریوولٹ کرتے ہیں اور آٹومنس کو اوور تھرو کرنے میں برٹن کی ہیلپ کرتے ہیں تو ایک لارج عرب کنگڈم قائم ہو جائے گا، اور اس لارج عرب کنگڈم کو برٹن جو ہے ہیلپ کرے گا ان اٹس اسٹیبلشمنٹ اور اس کو قائم کرے گا. اس میں فلسطین شامل تھا، لیکن بعد میں انہوں نے پھر سائکس پائکاٹ ایگریمنٹ سائن کیا فرانس کے ساتھ، اور فلسطین کو اٹھا کے ایک مینڈیٹ میں دے دیا جو کہ لیگ آف نیشنز اس کو گورن کرے گا، اور پھر بعد میں وہ پھر برٹن کو مل گیا، برٹش مینڈیٹ وہاں پہ قائم ہو گیا. تو اس کا مطلب ہو کہ یہ ٹو سائیڈڈ سورڈ تھی ایک قسم کی، کہ ایک سائڈ پہ جو خلافت عثمانیہ یا آٹومن امپائر کو توڑنے کی پوری ایک پلاننگ ہو رہی تھی یو کے فرانس کی طرف سے، اور دوسری سائڈ کے اوپر جو اس زائنسٹ آرگنائزیشن تھی یہ یو کے میں لوگوں کو انفلوئنس کر رہا تھا اور یورپ میں لوگوں کو انفلوئنس کر رہا تھا کہ فلسطین کے اندر پریزنٹ پیلسٹائن جو ہے وہاں پہ انہیں اسپیس مل جائے. ایسی بالکل اسی طرح. اور اس میں ایک چیز جو ہے نا بڑی نوٹ کرنے کی ہے، وہ یہ کہ پوگرومس کے دوران نا جیوز نے اپنے ڈیفینس کے لیے چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز بنا لی تھیں. اس میں یہ لوگ یوتھ کو ریکروٹ کرتے تھے، ان کو کچھ نہ کچھ ویپنز دیتے تھے اور اپنے لوگوں کے پروٹیکشن کے لیے یوز کرتے تھے. ایک آپریشن تھا جس کا نام تھا آپریشن میجک کارپٹ. اس میں زائنسٹس نے مل کے پوری دنیا کے جیوز کو، خاص طور پہ اس طرح کے جیوز کو اٹھا کے اسرائیل میں لا کے اسٹیبلش کرنے کا ایک پروگرام شروع کیا. اس میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو یہاں پہ لانے میں فیسیلیٹیٹ کیا، یعنی کہ فلسطین میں لا کے یہ آٹومن امپائر کی ڈس انٹیگریشن کے بعد کی بات ہے. اس ٹائم پہ فلسطین میں برٹش مینڈیٹ قائم ہو گیا تھا، اور جو پیلسٹینین ہائی کمشنر تھا وہ ایک جوش تھا. وہ جس طرح ہمارے یہاں پہ برٹش امپائر آیا اور یہاں پہ CSS کے ایگزامز آئے تو پھر ہندوز ہمارے اوپر بیوروکریٹس بن گئے کیونکہ انہوں نے ان کی لینگویج سیکھ لی. مسلمانوں نے بالکل مسلمان لینگویج نہیں سیکھتے دوسروں کی تو پھر وہ سسٹم میں نہیں جاتے. تو جیوز نے جو ہے ان کی لینگویج سیکھی اور ان کا بندہ جو ہے وہاں پہ ایک ہائی کمشنر بن گیا. اس کا نام تھا ہربرٹ سیمیول. وہ جو ہے اس نے 100 کے قریب نئے لاز انٹروڈیوس کیے ارض فلسطین کے اندر جو کہ فیور کرتے تھے جوش سیٹلمنٹس کو. فار ایگزامپل ان میں سے 2-3 ہمیں فنگر ٹپس پہ پتہ ہونا چاہیے مسلمانوں کو. پہلے یہ کہ اس نے ہیبریو کو آفیشیل لینگویج بنا دیا، ون آف دا 3 آفیشیل لینگویجز. دوسرا یہ کہ جتنے بھی عرب پیلسٹینین تھے، جس کا مطلب ہے عرب شوڈ ہیو بین دا نیشنل لینگویج. باقی جو عربس تھے اور ترک زبانیں تھیں یہ تو وہاں پہ سینچریز سے بولی جا رہی تھی، کیونکہ 1913 کے اندر تقریباً 5 سے 6 لاکھ وہاں پہ جیوز تھے، لیکن ان کمپیریزن 95,000 کے قریب جوز تھے اور 5-6 لاکھ جو تھے وہ مسلمان تھے وہاں پہ. تو اس کے باوجود انہوں نے جو آپ کی نیشنل لینگویج تھی وہ چینج کر دی، آفیشیل لینگویج. اسی طرح یہ اتنی مذائقہ خیز بات ہے نا کہ کسی جگہ پر کسی علاقے کے امیگرینٹس جائیں اور وہاں کی آفیشیل لینگویج چینج کر دیں. فار ایگزامپل سیریا میں وار ہوئی، سیرینز کو مارا گیا، سیرینز اٹھ کے مائگریٹ کر کے جرمنی میں چلے گئے اور اب جرمنی کی آفیشیل لینگویج عربک ہو جائے. تو یہ تو کوئی سینس ہی نہیں بناتی نا کہ آپ امیگرینٹ لینگویج کو کس طریقے سے آفیشیل لینگویج بنا سکتے ہو. لیکن یہی ہوا یہاں پہ، اور پھر برٹین نے اس کو انفورس کرایا. حالانکہ عرب اس پہ پروٹیسٹ بھی کرتے رہے، بڑے طریقوں سے ان کو پروٹیسٹ کیا. خود جو شریف مکہ تھا جس کے ساتھ برٹین نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس کی کنگڈم یہاں پر قائم ہوگی، جب اس کی کنگڈم قائم نہیں ہوئی اس بندے کو اٹھا کے انہوں نے سائپرس کی جیل میں ڈال دیا. حالانکہ وہ ان کا بندہ تھا، آٹومن امپائر کے خلاف اسی نے ریوولٹ کیا تھا، بغاوت کی تھی، اور اس کو اٹھا کے سائپرس کی جیل میں ڈال دیا اور پھر تب ریلیز کیا جب وہ مرنے کے قریب تھا. تو یہ برٹین نے تو صرف 1 نہیں 2 نہیں ان گنت لوگوں کو دھوکے بھی دیے اپنے عزائم اچیو کرنے کے لیے. اور جوش سیٹلمنٹ کو یہاں پہ لانے پر ان کا جو مین مقصد تھا وہ یہ کہ ایک ایسی پاپولیشن کو، ایک ایسی پاور کو یہاں پر اسٹیبلش کیا جائے جو کہ لانگ ٹرم میں ان کے ساتھ الائنس میں ہو، ان کے ساتھ انٹرسٹ ان کے میچ کرتے ہو. مسلمانوں کے ساتھ تو ان کے انٹرسٹ میچ نہیں کرتے. اچھا، اس میں ایک اور بھی جگہ پہ آپ نے شاید آپ کو زیادہ اس کا علم ہوگا، آپ کی ایکسپرٹیز ہے کہ ان لوگوں نے ون آف دا لاز دیٹ دے چینجڈ واز کہ انہوں نے جیوز کو، زائنسٹ کو عام کر دیا
اور جو وہاں پہ مسلمان کسان تھا اس کے پاس جو درانتی ہوتی ہے جو کہ ایک ٹول ہوتا ہے فار ایز اے وچ از یوزڈ ان ایگریکلچر, اسے بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ایز اے ویپن. کیا یہ ایسا ہی ہے؟ اس میں اور بھی بڑی چیزیں تھیں. انہوں نے وہ سارے ویپنز جو کہ ہم کہتے ہیں نا گوڈی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ بھی ان کے نزدیک ویپنز ہو گئے, اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے مسلمانوں کے سمبلس کو تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی. وہ جو آج کل ایک اسکارف, فلسطین کا اسکارف مشہور ہے, وہ جس پہ چیکرڈ بلیک کلر کا چیکرڈ وہ اسکارف ہے, اس کو بھی انہوں نے کئی جگہ پر لہرانے سے پابندی لگا دی کہ یہ بھی جو ہے ایک وائلنٹ سمبل ہے. اس طرح کے بڑے, اور یہ جیوز جو آتے تھے ان کے پاس یہ رائٹ تھا بائی گورنمنٹ کہ وہ کسی بھی علاقے میں جو کہ آلریڈی آکوپائڈ نہیں ہے, فار ایگزامپل کوئی ڈیزرٹ ہو گیا, فار ایگزامپل کوئی بیابان ہو گیا, وہاں پہ جا کے ایز اے کمیونٹی پورے شہر آباد کر سکتے ہیں. انہوں نے پورا ایک صحرا ہے جس کو انہوں نے وہاں پہ نہ صرف گرین کیا بلکہ اپنے کمیونٹیز کو وہاں پہ لے جا کر تھوڑے سے پھر زیادہ ہوئے, پھر اور زیادہ ہوئے, اور پورے شہر بن گئے. انہوں نے جو کسانوں کا جو ایگریکلچر لینڈ تھا, انہوں نے کیا ایسے بھی ہے کہ اپنے لوگوں کو جو زائنسٹ وہاں پہ آئے تھے, جوئش زائنسٹ, انہیں یہ فری آف کاسٹ لینڈ دیا اور یہ بھی کہا کہ جتنا آپ کا پروڈیوس ہوگا, جتنی آپ کی پیداوار ہوگی, اس سے ڈبل دگنا جو پروفٹ ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے. اور فلسطینی مسلمان جو تھے ان کے اوپر انہوں نے ٹیکسز لاگو کر دی. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ تھا, اس کے بارے میں تھوڑا بتا. یہ اس طرح تھا کہ جو ان کا ہائی کمشنر تھا وہ ایک ہارڈ لائنر جیوش سپورٹر تھا. اس کا اسٹانس جو ہے ہر معاملے میں جیوز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا اور عربس کو تنگ کرنے کا ہوتا تھا. یہ جو آپ نے بات کی یہ بالکل اسی طرح تھا کہ جیوش ایگریکلچرل لینڈس کو ٹیکس فری کیا ہوا تھا, وہاں سے جو پروڈیوس آتی تھی اس کو مہنگے داموں خریدتے بھی تھے, اور ان کو اسی علاقوں میں سبسڈائز ریٹ پہ بیچتے تھے جہاں پہ عرب ہوتے تھے, اور جو عرب ایگریکلچرل لینڈس ہیں ان کو ٹیکس کیا ہوا تھا. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں. فار ایگزامپل اگر کوئی جیوش جا کے عرب گھر خریدتا ہے, مثال کے طور پہ ایک محلے میں 3 گھر فار سیل ہیں, ان کو جا کے جیوش بندہ جا کے خریدتا ہے, تو ان کی کچھ نہ کچھ اماؤنٹ وہ اگر جمع کر لیتے ہیں تو باقی اماؤنٹ جو ہے وہ پھر ہربرٹ سیمیول کسی نہ کسی طریقے سے ارینج کر کے یا تو پے کر دے, جس کو ہم کہتے ہیں نا پاکستان میں بیانہ کر دیا, باقی رقم نہیں گئی تو بیانہ کیا ہوتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہی رول ہے. وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بیانہ پے کر دیے تو بس یہ گھر کا قیمت ادا ہو گئی. ہربرٹ سیمیول کے بندے آتے تھے اور وہ گھر جو ہے بائی لا جوش امیگرینٹس کا ہو جاتا تھا, عربس کو وہاں سے نکالنا شروع کر. تو اس سے تو یعنی کہ اگر اسے عام الفاظ میں لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر میں کوئی گھسا ہے اور ہم ہی کو یرغمال بنا لے. اور کیا یہ اس کا ایسا ہی مطلب ہے کہ مثال یہ ایسے ہی صحیح ہوگی؟ جو سب سے زیادہ نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی ورلڈ جیوش ایجنسی کے نام سے, یا آپ اس کو جیوش ایجنسی کہہ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے اس کی امبریلا کے انڈر وہ تمام لوگ, وہ تمام آرمڈ جیوش یوتھ جو کہ یورپ سے آئے تھے, جن کو لڑائی جھگڑا فساد یہ ساری چیزیں آتی تھیں, ان کو انہوں نے اس آرگنائزیشن میں اکٹھا کیا, اور اس آرگنائزیشن کو یہ ذمہ داری دی کہ جتنے بھی جیوش ٹیریٹریز ہے, جیوش سیٹلمنٹس ہیں, وہاں پر اگر کوئی عرب آتا ہے اپنا کیس لڑنے کے لیے, اپنے گھر کو دیکھنے کے لیے, اپنے علاقوں پر وزٹ کرنے کے لیے, تو تم نے ان کو مارنا ہے, ان کو بھگانا ہے. ان کے ساتھ پہلے یہ نان وائلنٹ تھا, پھر یہ بہت زیادہ وائلنٹ ہو گیا, یہاں تک پہنچا کہ یہ کلنگس پہ پہنچ گیا, اور پھر عربوں نے بھی اپنے آرمز اٹھانا شروع کر دیا. تو یہ جو آرگنائزیشن تھی جوش ایجنسی کی, یہ بیسیکلی جو بندہ لیڈ کر رہا تھا اس کا نام تھا ڈیوڈ بین گورین, اور یہ بندہ پولینڈ سے آیا تھا. پولینڈ کون سی؟ وہی جو کہ 1812 میں رشیا نے وہ لینڈ لے لیا تھا. اس کی فیملی جو ہے ان ایونٹس کے بعد پولینڈ سے مائگریٹ کر کے پہلے ویسٹرن یورپ آئی, اور پھر ویسٹرن یورپ سے یہاں ارض فلسطین میں آئی. اس بندے نے ان سب کو یونائٹ کر کے ایک بدماش قسم کی تنظیم ہوتی ہے, جیسے کہ ہم یہاں پہ بھی سنتے ہیں کہ کئی بدماش تنظیمیں ہیں, بھتہ خوری اور یہ سارے, ان چیزوں میں وہ انوالو ہوتے تھے اور اپنے سیٹلمنٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچاتے تھے وائلنٹ طریقوں سے. اور اس بندے کو اسرائیل کا پہلا پرائم منسٹر بننا نصیب ہو. تو یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ایک بدماش کیسے پرائم منسٹر بن سکتا ہے. اور اس بندے کا ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ اس بندے کا انٹری جو ہے وہ یو کے اندر بھی ممنوع تھی. یہ یو کے میں نہیں جا سکتا تھا. یو کے میں اس کو جانا ہوتا تھا تو پھر یہ اپنے باقی لوگوں کے ذریعے سے وہ کام کراتا تھا. جیسے کہ جو اسرائیل کا پہلا پریزیڈنٹ تھا, وائسمین میرے خیال سے اس کا نام ہے, تو اس بندے کے ذریعے سے جتنی ڈپلومیسی ہوتی تھی اس کے ذریعے سے ہوتی تھی کہ وہ ایک بایو کیمسٹ ہے, وہ ایک سائنٹسٹ ہے, ایک سافٹ امیج جا رہی ہے. حالانکہ آن گراؤنڈ جو ہو رہا تھا وہ ایک انتہائی وائلنٹ اور ایکسٹریمسٹ قسم کی ایکٹیویٹی تھی, اور وہ ٹارگیٹڈ
جیوش سیٹلمنٹس کو بڑھانے اور عرب کمیونٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے تھی. بالکل صحیح ہے. سو 1913 سے لے کے یعنی کہ 1913 سے لے کے 1948 تک، جب تک پہلے لیگ آف نیشنز تھیں، اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز آئی. یونائٹڈ نیشنز کے اندر ان کا کیس رکھا گیا اور وہاں پہ انہوں نے جیوز کو 1948 کے اندر، جن کے پاس اس وقت صرف 6.5%، اتنا کچھ کرنے کے باوجود 6.5% لینڈ تھا، اونرشپ تھی، تو اور وہ بھی انہوں نے جو بدماشی سے لی تھی، اس کے باوجود انہیں 55% فلسطین کا ایریا دے دیا، اور جو مسلمان تھے، عرب مسلمان وہاں پہ تھے، انہیں 45% دیا. اچھا، یہ جو ان کا ورڈکٹ تھا یونائٹڈ نیشنز کا کہ 55% ایریا جو ہے وہ جیوز کو دے دیا جائے اور 45% عربس کو دے دیا جائے، یہ بیسیکلی ایک ایسا ڈیسیجن تھا جو کہ سمپیتھی سے کیا گیا تھا. اور سمپیتھی یہ تھی کہ کیونکہ ورلڈ وار 2 کے اندر جیوز کے ساتھ ہولوکاسٹ کی ٹریجڈی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کے جیوز نے کہا تھا کہ نیور اگین، اور پھر ان کو ایک جگہ پہ لا کے ایک نیشنل ہوم لینڈ دینا تھا. تو پوری دنیا کی کمیونٹیز گلٹ میں تھی کہ یار ہاؤ ڈیڈ وی لیٹ دس ہیپن. اور اب اس گلٹ میں انہوں نے یہ ڈیسیجن دیا کہ جو کہ تھا انوائز تھا اور انفیئر تھا، لیکن ان کو اس ٹائم ظاہری بات ہے کہ ورلڈ وار 2 کے پس منظر تھا، ورلڈ وار 2 کا بیک گراؤنڈ تھا، تو اس لیے انہوں نے یہ 55% لینڈ ان کو دے دیا. اچھا، ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے، جب اسرائیل کے یہ زائنسٹ لیڈرز جو ہے یہاں پر آنا شروع ہوئے اور انہوں نے یہاں پہ اپنی سیٹلمنٹس بنائیں، ہر طریقے سے لینڈ گریبنگ کی کوشش کی، اور ان کو انٹرنیشنل سپورٹ بھی ملنا شروع ہو گئی ہولوکاسٹ کی وجہ سے، اور یہاں پہ ان کا ایک ہوم لینڈ بننا شروع ہوا، اور ان کی جیوش ایجنسی نے یہاں پہ بدماشی کرنا شروع ہوئی، ایک وائلنٹ قسم کی ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہوئی. ایک انفیئر قسم سے، انفیئر مینس کے ذریعے سے لوکل پاپولیشن کو ڈرائیو آؤٹ کیا گیا اور ایک انلیگل امیگرینٹ کو وہاں پہ لا کے بسایا گیا. اور مزے کی بات یہ کہ عربز نے ان کو ویلکم کیا تھا جب وہ آئے تھے. انہوں نے اپنی شپس پہ لکھا ہوا تھا، ایک بہت ہسٹورک پکچر ابھی تک موجود ہے گوگل پہ، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے کہ دے ڈسٹرائڈ آور ہومس، ڈونٹ یو ڈسٹرائے آور ہوپس. عربز نے ان کو وہاں پہ رکھا، اپنے علاقوں میں رکھا، لیکن جیسے یہ تھوڑا بہت سیٹل ہونا شروع ہوا تو انہیں کے خلاف ویپنز اٹھا لیا. یہ تو بہت ایک کم اصلی کی انہوں نے حرکت کی کہ جس جگہ پر آپ کو ویلکم کیا گیا اسی جگہ پر آپ نے جا کے یہ کمینگی کی اور ان کے لینڈ کو پکڑ لیا اور پھر اپنی سیٹلمنٹس بنا لی. اور اسی اسنا میں 1948 میں انہوں نے جب کچھ زیادہ لینڈ پر یہ قابض ہونا شروع ہوئے، ان کے پاس کچھ آرمز وغیرہ آئے، ورلڈ وار 2 کے بعد ان کے ساتھ دنیا کی سمپیتھیز جڑیں، تو پھر 14 مئی 1948 کو آخرکار بین گورین نے ڈکلیریشن کیا کہ جی آج سے یہ والا جو ایریا ہے وہ اسٹیٹ آف اسرائیل. بالکل صحیح ہے. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ پہنچتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ کنکلوژن ہے، اور وہ تمام مسلمانوں کے لیے کہ جو آج نیتن یاہو کو 2023 کے اندر سن رہے ہیں، اور وہ جو اپنی جسٹیفیکیشنز دے رہا ہے اور جو اپنا لنک بنا رہا ہے کہ ہسٹوریکلی بھی یہ اسرائیل اور زائنسٹ جیوز کا لینڈ ہے، اور یہ حماس مجاہدین نے جو ہے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. دراصل ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب سے بڑے بدماش زائنسٹ جیوز خود تھے، جنہیں مسلمانوں نے، عرب مسلمانوں نے، فلسطینی مسلمانوں نے اب پوری دنیا سے یہ دھتکارے گئے، کک آؤٹ کیے گئے، اور ان لوگوں کو صرف اگر عدل و انصاف کے جو اسلام کے پیمانوں کے مطابق انہیں اپنے علاقوں میں جگہ دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے انہی کے خلاف ہتھیار اٹھائے. ان زائنسٹ جیوز نے انہی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نہتے مسلمانوں کے خلاف ایسے قوانین پاس کیے کہ انہیں بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے اور ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا. تو اصل میں پروف یہ ہوا کہ یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں نے شروع نہیں کی تھی. مسلمان تو عدل اور انصاف کا پیکر ہیں، وہ تو اسلام کو فالو کرتے ہیں. یہ جو جنگ تھی، یہ جو انلیگل آکوپیشن اور انلیگل بدماشی تھی، یہ جیوز نے شروع کی. اور دوسرا، ہم پہلے بھی پچھلے ایپیسوڈز میں وہ آپ لازمی دیکھیے، اس چیز کو بھی سامنے رکھ چکے ہیں کہ ہسٹوریکلی بھی بفور اسلام اینڈ آفٹر اسلام، اور ہم قرآن سے اور حدیث سے یہ چیز ثابت کر چکے ہیں کہ یہ اس لینڈ، اس ارض سرزمین، مقدس زمین کے کسٹوڈین شپ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی ہے. بہت شکریہ اسد بھائی، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس آئے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.